بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل اطہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو قیدی ہجرہ کے نام سے پھر دفعتاً اعلان ہوا کہ پاکستان کا دارالخلافہ کراچی کی جگہ راولپنڈی مقرر کیا گیا ہے اور مرکزی حکومت کے دفاتر بہت جلد راولپنڈی میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ اس خبر نے سارے کراچی کو ہلا دیا اور ساری کراچی میں ہلچل مچا دی۔ کراچی کے رہنے والے اس خبر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اسے ایک مذاقہ خیز اعلان سمجھتے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے قدرت اللہ شہاب کو فون کیا۔ میں نے کہا مرکز کے انتقال کا اعلان ہو گیا ہے، اب تو سبھی جان گئے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا آپ یہاں آ جائیے، چونکہ پریزیڈنسی بہت جلد راولپنڈی شفٹ کر رہی ہے۔ دفتر میں قدرت بے حد مصروف تھا۔ آپ انتظار کریں، وہ بولا۔ کچھ دیر کے بعد ہم گھر جائیں گے، وہاں بات کریں گے۔ اس روز قدرت اللہ شہاب کی کیفیت کچھ مختلف سی تھی۔ چہرہ تو ویسے ہی تھا، گونگا پتھر کا۔ بات کرنے کا انداز مختلف تھا، آواز بدلی ہوئی تھی، زبان میں لکنت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پی ہو، کچھ زیادہ ہی پی لی ہو۔ باہر نکلا تو قدرت کے پی اے نے مجھے اشارہ کیا۔ پاس گیا تو کہنے لگا آج پھر وہی کیفیت آ رہی ہے۔ کہنے لگا ٹھہریے میں دکھاتا ہوں۔ پھر وہ دروازہ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ شہاب کا نوٹ تھا، لیکن ہینڈ رائٹنگ ایسے تھی جیسے کسی بچے نے لکھا ہو۔ بالکل ویسا ہی ہے، پی اے نے کہا، جیسا میں نے اس روز آپ کو پہلے دکھایا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، میں نے کہا۔ یہ کب کا نوٹ ہے؟ آج کا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ میری سمجھ میں تو نہیں آئی، وہ بولا۔ ہاں، عجیب سی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ شہاب صاحب پر کوئی دورہ تو نہیں پڑتا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، وہ ایک صحت مند آدمی ہیں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ رک گیا۔ اگرچہ یہ لیکن میرے اندر ایک کھور مچائے ہوئے تھا، لیکن میں نے پی اے کو ٹال دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شہاب صاحب سے پوچھا وہ بزرگ کون تھا؟ کون سا؟ اس نے پوچھا۔ وہ جو اس روز آپ سے ملا تھا، کہتا تھا تمہاری کھال کھینچ کر اس پر نمک چھڑکوں اور دھوپ میں رکھ دوں۔ ہاں، وہ اس کی زبان بری طرح تھتھرائی۔ بڑا تلخ آدمی تھا، جیسے سڑی ہوئی مرچ ہو۔ میں نے کہا ہاں بڑا۔ وہ بولا بزرگ تو نورانی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے مٹھاس کی پھوار نکلتی ہے۔ ہاں، مٹھاس کی پھوار نکلتی ہے۔ وہ تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں، وہ بولا وہ ایسا نہیں تھا۔ جب ولایت ملتی ہے تو حسیات تیز ہو جاتی ہیں اور فرد کی جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب میگنیفائی ہو جاتی ہیں۔ شہاب نے کہا اس روز وہ رک رک کر بول رہا تھا، کیا منفی صفات بھی میگنیفائی ہو جاتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جب بزرگی عطا ہوتی ہے تو فرد کو دھو کر استری کر دیا جاتا ہے، کوئی علائش باقی نہیں رہتی، کوئی بل نہیں رہتا، سب نکل جاتے ہیں۔ نہیں، وہ بولا، بزرگی ازمائش ہوتی ہے، مسلسل ازمائش۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ قدرت نے میری بات ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدل دیا ہے۔ قدرت میں یہ عجیب خصوصیت تھی، وہ جس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کمال چالاکی سے بات کا رخ بدل دیا کرتا تھا۔ مجھے غصے آنے لگا۔ میں نے بات آج پوچھ کر ہی رہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا پتہ نہیں۔ وہ آپ کو کس بات پر وارننگ دے رہے تھے؟ پھر اس قدرت اللہ شہاب نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ ایک ایسا واقعہ پہلے بھی ہوا تھا، شہاب نے تھتلاتے ہوئے کہا۔ صدر صاحب جیل کے معائنے کے لیے گئے تھے، ساتھ مجھے لے گئے۔ شام کا وقت تھا، انہوں نے معائنے میں 2 گھنٹے لگا دیے۔ پھر جب ہم اہلکاروں سے رخصت ہو کر جیل سے باہر نکل رہے تھے تو ایک وارڈر آیا۔ کہنے لگا جناب قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں کیا؟ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ کہنے لگا ایک قیدی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے، ادھر جو پھانسی والے سیلز ہیں
ان میں ہے اور اس نے وہاں شور مچا رکھا ہے کہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب سے ملوں گا، مجھے شہاب صاحب سے ملاؤ۔ میں نے پوچھا وہ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتا ہے؟ وارڈن بولا جناب میں نے اس سے پوچھا تھا تم کس بارے میں ملنا چاہتے ہو، کوئی شکایت ہے کیا؟ نہیں وہ چلایا، مجھے کوئی شکایت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اسے بلا کر لاؤ، میں اسی سے بات کروں گا۔ شہاب کہنے لگا میں نے سوچا شاید کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو، جیل والوں پر اسے اعتماد نہ ہو، اس لیے بہتر ہے میں اس کی بات سن لوں۔ سیل میں داخل ہو کر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو حیران ہوا، وہ ایک ہجڑا تھا۔ وارڈن نے سیل کا دروازہ بند کیا، باہر تالا لگایا، کہنے لگا صاحب جی جب آپ فارغ ہو جائیں تو مجھے اشارہ کر دیں، میں وہاں سامنے کھڑا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹتے ہی قیدی بولا تجھے پتہ ہے تجھ سے بات کرنے کے لیے ہمیں قید ہونا پڑا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ہمیں پتہ تھا تو آج جیل کا معائنہ کرنے کے لیے آئے گا، اس لیے ہم یہاں اس کوٹری میں آ کر بند ہو گئے، ہم تجھے بتانے آئے ہیں۔ وہ بولا کہ تو ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تو سمجھتا ہے تو اس کا سیکرٹری ہے، تجھے اس کے حکم بجا لانے ہیں، یہ غلط ہے، تو یہاں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے، وہ فیصلے کرے اور تو ان کی تکمیل کرے، تو یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ تو خود فیصلے کرے، اس کا فکر نہ کر، وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ قدرت اللہ شہاب ہنسنے لگا، پتہ نہیں وہ کیا کیا بولتا رہا، گھنٹوں بولتا گیا، مجھے اس کی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے سمجھا کہ شاید اس کے ذہن کا فیوز اڑا ہوا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے، جو لوگ پھانسی کی سزا پر ہوتے ہیں ان کا ذہن کنٹرول میں نہیں رہتا، ان کا ذہنی کنٹرول قائم نہیں رہتا۔ قدرت اللہ شہاب کی بات سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بات ٹال رہا ہے، ورنہ قیدی کی باتیں تو بالکل واضح تھیں، مجھے سمجھ میں آ رہی تھیں، پھر سے کیوں سمجھ میں نہیں آئیں؟ آپ نے اس قیدی کے متعلق پتہ لگایا تھا کہ وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے نہیں، البتہ عفت نے پتہ لگایا تھا، قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا۔ قیدی کے نام پتہ کے متعلق تو مجھے علم نہ تھا، البتہ میں نے سیل کا نمبر پڑھ لیا تھا۔ گھر دیر سے گیا تو عفت نے پوچھا آدھی رات تک آپ کہاں رہے ہو؟ تو میں نے ساری بات بتا دی۔ اگلے روز اس نے جیل کے حکام سے پوچھا تھا کہ 7 نمبر کے پھانسی سیل میں کون قیدی بند ہے، اس کا نام پتہ کیا ہے اور اسے کب پھانسی دی جانے والی ہے۔ اس پر انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ 7 نمبر کے سیل میں کوئی قیدی نہیں ہے، جیل کے قریب جو آبادی ہے وہاں بازار میں کوئی شخص دنگا فساد کر رہا تھا، جیل کے وارڈر اس وقت وہاں سے گزرے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ شخص دنگا فساد کر رہا ہے۔ وارڈر نے اسے سمجھایا لیکن الٹا وہ وارڈر سے لڑنے بھڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس پر وارڈر اسے پکڑ کر لے گئے اور ویسے ہی دھونس جمانے کے لیے اسی 7 نمبر کے سیل میں بند کر دیا۔ آج صبح وہ سیل میں موجود نہ تھا، پتہ نہیں کس نے اسے سیل سے نکال کر بھگا دیا۔ شاید وہ بزرگ ہی ہو، میں نے کہا۔ شاید، قدرت نے جواب دیا، شاید وہ چھلکن کے عالم میں ہو۔ آپ چھلکن سے واقف نہیں ہیں، وہ ایک عالم ہوتا ہے، قدرت نے کہا۔ بزرگ لوگ ہمیشہ ضبط سے کام لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برتن لبالب بھر جاتا ہے اور پھر ضبط کے باوجود چھلکتا ہے، چھینٹے اڑتے ہیں۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر قدرت اللہ شہاب لڑکھڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس روز مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ قدرت نہیں، اس کی کوئی بات بھی حسب معمول نظر نہیں آتی تھی، نہ چلنے کا انداز، نہ بات کرنے کا انداز، نہ لہجہ۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا، آتے ہی کہنے لگا شاید ہم بہت جلد مستقل طور پر پنڈی چلے جائیں، کیا آپ ڈی ایف پی میں رہنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا پسند نہ کرنے کا مطلب بیگرز آر ناٹ چوزرز، آپ بیگر نہیں ہیں۔ وہ بولا جبھی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ چوز کریں۔ کیا چوز کروں؟ میں نے کہا میرا خیال ہے آپ اخبار میں چلے جائیں، اچھے رہیں گے، دراصل مجھے انشاء کا فکر ہے۔ وہ سادھو آدمی ہے، میں نے کہا جہاں پہ بھی جانا پڑا چلا جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں انشاء جی کو بالکل نہیں سمجھا، اس کا کچھ سرا ہی نہیں ملا مجھے آج تک، پتہ نہیں چلا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے انشاء بھی چھلکن کے عالم میں ہو۔ میں نے جان بوجھ کے چھلکن کی بات کی تھی، میں چاہتا تھا کہ قدرت اللہ شہاب بزرگوں کے بارے میں بات کرے۔ اس روز اگرچہ وہ تھتلا کر باتیں کر رہا تھا لیکن غیر از معمول وہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔
چھلکن کیا ہو؟ وہ بولا، ابھی آپ بتا رہے تھے نا، کبھی کبھی بزرگ لوگ چھلکن کے عالم میں ہوتے ہیں، برتن بھر جاتا ہے اور پھر چھلکتا ہے، چھینٹے اڑتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ بولا، چھلکن کے عالم میں ضبط کے باوجود بات اچھل کر نکل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی بزرگ کو چھلکن کے عالم میں دیکھا ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک بار، وہ بولا، صرف ایک بار۔ میں ریلوے ٹرین میں دلی جا رہا تھا، کسی اسٹیشن پر اترا تو گاڑی چل پڑی اور میں دوڑ کر چلتی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ دروازہ کھولنے لگا تو دیکھا تو وہ ریزرو سیلون ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے کسی نے دروازہ کھولا، کہنے لگا، آئیے آئیے مسٹر QUS، آ جائیے۔ وہ ایک انگریز تھا، نیوی کا افسر، اس نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اندر سیلون میں لے گیا، کہنے لگا، مسٹر QUS، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن سر، میں نے کہا، میں تو غلطی سے سیلون پر سوار ہو گیا ہوں، میری سیٹ تو پیچھے ہے۔ ہاں، وہ بولا، میرا دل کیا تھا کہ تم سیلون میں آ جاؤ، سو تم آ گئے، اچھا کیا تم آ گئے۔ میں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ انسان جب لبالب بھر جاتا ہے تو اس پر اتنا بوجھ لد جاتا ہے کہ سہا نہیں جاتا، اس لیے وہ خود کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ میں خود کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دل میں کہا کہ تم غلطی سے سیلون میں آ جاؤ۔ کون ہیں آپ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں برٹش نیوی کا افسر ہوں، بولا۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں دونوں جانب روحانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، میں بھی ایک کارکن ہوں۔ لیکن آپ تو عیسائی ہیں، میں نے پوچھا۔ ہاں، عیسائی تھا، وہ بولا۔ عارضی طور پر میرا قلب بدل گیا ہے اور عارضی طور پر مجھے طاقتیں دے دی گئی ہیں۔ یہ طاقتیں مجھے کشمیر کے جنگلوں میں عطا کی گئی تھیں۔ تم کچھ پیو گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ پی لو پی لو، کیا حرج ہے؟ وہ اٹھ کر بوتل لے آیا۔ نہیں نہیں، میں نے کہا، آپ پئیں، بے شک پئیں، یہ تو بچگانہ نشہ ہے، وہ بولا۔ مجھ پر اس وقت جو کفیت طاری ہے اس کے سامنے سب نشے ہیچ ہیں۔ لیکن اب کچھ زیادہ دن باقی نہیں رہے، ہم برطانوی حاکموں کو تو اب جانا ہوگا۔ تمہارے ملک کے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ برطانیہ کو بیک بینی دودھ گوشت تک یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہا تھا۔ شہاب نے کہا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ آدمی کون ہے؟ کوئی فراڈ تو نہیں ہے؟ اس نے میرے خیالات پڑھ لیے۔ ہنسا بولا، فراڈ کا کیا مطلب ہے؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کا نام لیے بغیر جنگ کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم میرا نام نہیں سمجھ سکتے کیونکہ میں نے تمہارے ذہن سے اپنا نام مٹا دیا ہے۔ میں نے اقبال سے بھی رابطہ کیا تھا، نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ وہ مجھے 60 سالہ بڈھے فقیر کے روپ میں جانتا ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے۔ پھر وہ بولا، تمہیں معلوم ہے کہ چرچل جینیس ہے، اگر وہ ہماری لینڈ میں آ جاتا تو عظیم تر ہو جاتا۔ گاندھی خالی ڈول تھا لیکن اسے ڈول بجانا آتا تھا۔ میں ہٹلر سے بھی ملا تھا، میں نے اسے خبردار کیا، دیکھ تو ازلی طور پر نمبر 2 ہے، اگر تو نمبر 2 رہا تو عظمت حاصل ہوگی، لیکن اگر تو نے نمبر 1 بننے کی کوشش کی تو تباہی ہوگی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ تھا کہ وہ نمبر 2 پوزیشن سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اور وہ جو مونٹ بیٹن ہے وہ احمق ہے، وہ تمہارے معاملات میں ٹانگ اڑائے گا۔ پھر وہ دفعتاً میری طرف متوجہ ہوا، بولا، تم بچپن میں شرارتیں کرتے رہے ہو، کوڈی پر آٹا لگا کر مرغیاں پکڑتے رہے ہو، مزاج سے پیسے چراتے رہے ہو۔ تم، اس نے حقارت سے منہ بنایا، تم سطح پر رینگتے ہوئے کیڑے ہو، گہرائی میں غوطہ لگاؤ تو موتی ملیں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ ایک بری بات تھی، چاہیے تھا کہ تم کو اس کی سزا ملتی، لیکن تمہارا یہ عمل تمہارے لیے تڑپ کا پتہ بن گیا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے شہاب سے پوچھا۔ کون سی بات؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کہ آپ نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ شہاب نے سر اس بات میں لا دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کا خیال آیا تھا؟ عام طور پر قدرت سے کوئی بات حاصل کرنا بے حد مشکل ہے۔ ایک بات کا سراغ لگانے کے لیے 20 سوال پوچھنے پڑتے ہیں، لیکن اس روز وہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس کی زبان رک رک کر چلتی تھی، اس کے باوجود بولتا جا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں بولا، نہیں، محبت کی بات نہیں تھی۔ ان دنوں میں جموں کالج میں پڑھتا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے، خواہ مخواہ بے وجہ، بڑی تکلیف دہ ڈپریشن تھی۔ میں نے سوچا، یہ کیا عذاب ہے، چلو زندگی کا قصہ ہی ختم کر دو۔ میں نے سوچا جموں کے نالے تبھی میں چھلانگ لگا دوں۔
یہ آسان طریقہ ہے، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی شور شرابہ۔ لوگ سمجھیں گے تیرنے آیا تھا اور ڈوب گیا۔ ہاں تو میں توی پر چلا گیا اور دیر تک ایسا مقام ڈھونڈتا رہا جہاں پانی گہرا ہو اور لوگوں کی گزرگاہ سے دور ہو۔ آخر مجھے ایک مناسب مقام مل گیا۔ میں نے اپنا کوٹ اتارا، بوٹ اتارا، پھر مجھے خیال آیا چھلانگ مارنے سے پہلے 2 نفل کیوں نہ پڑھ لوں۔ نفل پڑھ کر دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے ناشکری کی وجہ سے خودکشی نہیں کی۔ قدرت مسکرانے لگا۔ تو پھر کیا، آپ نے نفل پڑھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سارا لا دیا۔ دعا مانگی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سارا اس بات میں لا دیا اور مسکرا کر بولا، میں نے بڑی چلاکی سے دعا مانگی۔ میں نے کہا، باری تعالیٰ میں یہ خودکشی نہیں کر رہا، خود کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر جب میں نے چھلانگ لگانے لگا تو طوی سے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے مجھے روک دیا، پاس بٹھایا، میرے ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے بیعت کر لیا۔ وہ خواجہ خضر تھے کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ کون بزرگ تھے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ان کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں، وہ بولا۔ وہ دلی کے بہت بڑے، سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ وہ کچھ مزید کہنا چاہتا تھا کہ عفت دوڑی دوڑی اندر سے آئی اور بولی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں آرام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا۔ قدرت نے سر اس بات میں ہلا دیا، ہاں مجھے آرام کرنا چاہیے۔ عفت نے اسے یوں کلاوے میں لے لیا جیسے وہ کوئی بچہ ہو، اور قدرت لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل اطہار پر۔